السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جھوک ٹی وی۔ میں ہوں آپ کے سامنے ساجد اقبال دھتوڑا۔ جی ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ملتان شریف میں ٹمبر مارکیٹ کے قریب دارا بستی میں ایک عظیم بزرگ ہستی حضرت شاہ جلال الدین کھگا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف خواجہ اویس ہاشمی قریشی اویسی جلالی۔ ناظرین کرام، لکھتے ہیں کہ یہ عظیم بزرگ جن کا جو شجرہ نسب ہے یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور آپ اس عظیم شجرے میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ اس عظیم شجرے میں آتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، حضرت شاہ جلال الدین کھگا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف خواجہ اویس، آپ کا جو لقب ہے یہ آپ کو کھگا کیوں دیا گیا؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواجہ شاہ جلال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف خواجہ اویس، آپ اپنے پیر و مرشد پیر خواجہ محمد عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں تھے، اور آپ کے پیر و مرشد خواجہ محمد عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ سفر پہ نکلے، اور آپ بھی ان کے ساتھ تھے اس سفر میں، اور سفر دریا میں تھا، آپ کشتی میں سوار تھے اپنے مرشد کے ساتھ، اور آپ کے مرشد ایک اعلیٰ قسم کی تسبیح میں کچھ وظائف پڑھ رہے تھے، کچھ ذکر کر رہے تھے، اور دوران ذکر کرتے کرتے کشتی میں سفر کے دوران آپ کے مرشد سے وہ تسبیح فوراً وہ تسبیح آپ سے دریا میں گر گئی، اور جیسے ہی تسبیح دریا میں گری تو آپ اپنی مرشد کی خدمت میں تھے، آپ ساتھ بیٹھے تھے، تو آپ شاہ جلال الدین صاحب نے فوراً ہی دریا میں غوطہ لگایا اور تسبیح ڈھونڈ کر اپنے مرشد کے ہاتھ میں رکھ دی۔ جب آپ کا یہ منظر دیکھا آپ کے مرشد نے، تو آپ کے مرشد نے آپ کو کہا کہ آپ نے تو کھگا مچھلی کی طرح غوطہ لگایا ہے، آپ نے کھگا مچھلی کی طرح غوطہ لگایا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو کھگا لقب ہے یہ غالباً ایک دریائی مچھلی کا نام ہے جو تمام مچھلیوں کی سردار ہے، سب سے بڑی مچھلی ہے، یعنی آپ نے ایک بڑی مچھلی کی طرح غوطہ لگایا اور فوراً مجھے وہ تسبیح ڈھونڈ کر دی ہے، تو آپ کے مرشد نے آپ کو کھگا کا لقب دیا، اور اس کے بعد آپ کا جو نسب ہے، جو آپ کا جو لقب ہے وہ کھگا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ویسے آپ کا جو خاندان ہے وہ ہاشمی ہے، قریشی ہے، اویسی ہے، جلالی ہے، اور آپ کا جو وصال ہے وہ 11 محرم الحرام سن 700 ہجری میں ہوا۔ یہ آپ کی جو دربار شریف ہے یہ آج سے کئی صدیاں پہلے، یعنی آپ کا جو سن وفات ہے، جو آپ اس دنیا سے پردہ کر گئے، آپ سن 700 ہجری میں آپ نے اس دنیا سے پردہ کیا، اور اس کے بعد آپ کی یہ دربار شریف ہے وہ وجود میں آئی، یعنی وہ بنائی گئی، تو یہ بہت بڑی پرانی عمارت ہے، اور آج سے کئی صدیاں پہلے آپ کی وفات ہے، اور آج بھی الحمدللہ 10 اور 11 محرم الحرام کو آپ کا سالانہ عرس مبارک بڑی ہی عقیدت و جذبے کے ساتھ، بڑی خلوص اور محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ باقاعدہ 10 محرم الحرام کو آپ کے مزار شریف کو غسل دیا جاتا ہے، غسل کے بعد باقاعدہ چادر پوشی کی جاتی ہے،
چادر پوشی کے بعد 11 محرم الحرام کو صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد باقاعدہ ایک محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں ملتان بھر کے ملک پاکستان کے نامور علماء کرام، نعت خواں، قوال بھی تشریف لاتے ہیں، اور آپ کا بڑی عقیدت کے ساتھ یہ عرس منایا جاتا ہے۔ اور ظہر کی نماز کے بعد 11 محرم الحرام کو ظہر کی نماز کے بعد آپ کا جو عرس مبارک ہے اس کا اختتام ہوتا ہے، اور آپ کے درجات بلندی کے لیے باقاعدہ ختم شریف پڑھایا جاتا ہے۔ اور ختم شریف کے بعد بڑا وسیع و عریض، بڑا کشادہ اعلیٰ قسم کا لنگر جو پہلے سے تیار ہو جاتا ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، اور آپ کے مریدین، آپ کے عقیدت مند دور و نزدیک سے تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے اس عرس مبارک میں تشریف فرما بھی ہوتے ہیں، اور آپ کے مزار پنروار پر تشریف بھی لاتے ہیں، اور وہاں وہ محبتیں سمیٹتے ہیں جو آپ یہاں فیض دے کر گئے تھے، وہاں سے وہ فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ میں ہم آپ کو اس دربار کے ساتھ جو اٹیچ آپ کی احاطے کے قریب، بالکل دربار کے احاطے کے قریب ایک مسجد ہے، جو مسجد بھی جامع مسجد خواجہ اویس کے نام سے یہ بھی مشہور ہے۔ یہ بہت پرانی مسجد ہے، یہ بہت پرانی مسجد ہے۔ اور جی ناظرین، یہ ہے دربار کا باہر سے جو نقشہ ہے۔ آپ کی سن وفات سن 700 ہجری میں ہوئی، اور 11 محرم الحرام کو آپ کا باقاعدہ عرس منایا جاتا ہے۔ یہ آپ کے دربار کا باہر کا احاطہ ہے، ارد گرد قبرستان ہے اور قبریں ہیں جو آپ کے خاندان بھی ہے اور اہل محلہ بھی۔ یہ مسجد کا اپنا دربار کا داخلی دروازہ ہے، اور سامنے آپ کا مزار پرانوار ہے، جس کو بڑی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے، سجایا گیا ہے۔ یہ داخلی دروازہ ہے، اور یہ آپ کی قبر مبارک ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو تعمیر کیا گیا، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کے مزار پرانوار کو سجایا گیا ہے۔ الحمدللہ ہماری حاضری ہوئی، تو ہم اب آپ کو دربار شریف کی زیارت کے بعد ہم آپ کو اس کے احاطے میں جو مسجد ہے، ہم آپ کو مسجد کی سیر بھی کراتے ہیں۔ اور یہ آپ کا جو حسب ہے خواجہ اویس کا، یہ آپ کا دروازہ شاہ جلال الدین شاہ قریشی ہاشمی اویسی جلالی المعروف جعفری کھگا، آپ کی جو دربار ہے یہ آپ کا شجرہ نسب ہے جو لکھا ہوا ہے۔ جب ہم نے اس مسجد کا نظارہ کیا، ہم نے اس مسجد کی زیارت کی، تو بڑا ہی سکون پایا۔ الحمدللہ ویسے بھی اللہ کے گھر میں سکون ہی ہوتا ہے، لیکن جو یہاں ہمیں سکون ملا ہے اس کا اپنا ہی مزہ تھا۔ بالکل خاموشی، اور اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے، مسجد نمازیوں سے بھری پڑی تھی۔ ہم نے آج یہاں ظہر کی نماز بھی پڑھی، عصر کی نماز بھی پڑھی، اور عصر کی نماز کے بعد ہم یہاں سے روانہ ہوئے، اور بڑا مزہ آیا اس مسجد میں۔ اور مسجد کی جو خاص طور پر جو آپ اس مسجد کی خوبصورتی ہے، بہت ہی پرانا ڈیزائن ہے۔ شاید میرے ویورز آپ نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دربار کا نظارہ کیا ہو، تو جو وہاں مسجد ہے بالکل وہی شکل و صورت، وہی تزئین و آرائش، نقاشی کا کام بالکل ایک جیسا وہ مسجد ہو گئی۔ یہ مسجد اور ایک مسجد ہمارے ہاں چک 55 ٹنڈار وہنی وال میں جو کھگا اسٹیٹ فارم ہے، وہاں بھی ان کی اولاد ہے، ان کے گھر ہیں، بہت بڑا خاندان ہے۔ حضرت پیر بدن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی اولاد یہاں ان کے گھر ہیں، زمینیں ہیں۔ تو یہاں بھی ایک مسجد ہے، وہ بھی سیم اسی مسجد کی شکل اختیار کرتی ہے، اور بالکل سیم مسجد کے دروازے ایک جیسے، مسجد کے مینار ایک جیسے،
اندر جو نقاشی کا کام، جو ڈیزائننگ کا، ہمیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ جو تین مسجدیں ہیں، ایک حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے احاطے میں جو مسجد ہے، ایک مسجد جو اپنا تحصیل جہانیہ ضلع خانیوال میں وہنیوال میں ایک مسجد ہے، تیسری یہ جو مسجد جہاں یہ جو ہم آپ کو سیر کرانے جا رہے ہیں، مسجد دکھانے جا رہے ہیں، اس مسجد کا خوبصورتی سے جو نقاشی کا کام کیا گیا ہے، ہم آپ کو یہ مسجد دکھاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں یہ بھی آپ دیکھیں گے تو ناظرین بڑی خوبصورتی سے مسجد کا کام کیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں مسجد کے خوبصورتی کو، مسجد کا نظارہ کرتے ہیں اور یہاں سے ہم سکون حاصل کرتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ ہے جی خواجہ اویس، جو مرکزی جامع مسجد خواجہ اویس رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ آپ کے دربار پن انوار کے احاطے میں ہے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ نقاشی کا جو کام ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ مسجد کے محراب و منبر کو یہ دیکھیں، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، جو کہ اپنی خوبصورتی آپ ہے، اور بڑے دور و نزدیک سے باقاعدہ لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد کی چھت ہے، اور چھت پر بھی خوبصورتی کے ساتھ چاروں طرف بڑا خوبصورتی کے ساتھ نقاشی کا جو کام ہے وہ کیا گیا ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ اس کی جو تزئین و آرائش ہے اس مسجد کی، یہ پہلے جو تزئین و آرائش ہوئی تھی یہ 1 نومبر 1985 میں ہوئی تھی، اور اس کی جو تکمیل ہے وہ 14 فروری 1986 میں اس کی تکمیل ہوئی تھی۔ ان تزئین و آرائش کی جو اندرونی کا احاطہ ہے، جو اندر کا احاطہ، یہ سب تمام جو خوبصورتی کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں، محراب و منبر کی نقاشی کا تزئین و نقاشی، اندرون جامع مسجد حضرت خواجہ اویس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کا جو آغاز ہے اس تزئین و آرائش کا، اس نقاشی کا، یہ 1 جنوری 1985 کو یہ دوبارہ کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی یہ کام کیا گیا تھا، لیکن 1985 میں 1 نومبر کو یہ دوبارہ اس کا کام کیا گیا۔ یہ محراب و منبر کا اندرونی چاروں طرف دیواروں کا باقاعدہ ایک ایک ونڈو کے چاروں طرف یہ نقاشی کا کام، یہ دیکھیں، یہ الماری جو یہاں اندر قرآن رکھے جاتے ہیں، اور یہ باہر سے بہت، یہ دیکھیں یہ ونڈو ہیں اور بڑی خوبصورت تھی۔ اور سامعین محترم بتاتا چلوں کہ یہ جو ونڈو کے دروازے ہیں، یہ جو دروازے ہیں، ان کی جو شکل و صورت ہے یہ بالکل ہمارے یہاں ایک جامع مسجد وہنیوال میں ہے، تحصیل جہانیہ ضلع خانیوال میں، اس سے بھی ملتی جلتی ہے۔ اور یہ مسجد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پن انوار کے احاطے میں بھی ایک مسجد ہے، اس سے بھی آپ کی تزئین و آرائش بالکل سیم ملتی ہے، اور لگتا یوں ہی ہے کہ کسی ایک ہی مستری نے یہ کام کیا ہو، اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہو۔ یہ دیکھیں، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ تزئین و آرائش نقاشی کا کام جو ہے وہ مسجد کے اندر سے کیا گیا ہے۔ باقاعدہ چھت کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ، کیونکہ آج کل جو دور ہے وہ مختلف چیزیں آئی ہیں، لیکن یہ ایک پرانا جو ملتانی کام ہے تزئین و آرائش کا، نقاشی کا، اس کے ساتھ اس مسجد کو سجایا گیا ہے، اور چاروں طرف سے مسجد کی دیواریں، چھت، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس مسجد کا جو ہے وہ نقاشی کا کام سجایا گیا ہے۔ اور یقیناً بڑا مزہ آیا، سکون آیا مسجد کی زیارت کر کے، اللہ کے اس گھر کی زیارت کر کے۔ یہ بزرگوں کی ایک میراث ہے، وراثتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، اور بڑا مزہ۔ یہ دیکھیں چاروں طرف خوبصورتی کے ساتھ بنانے والے نے بہت خوبصورت کام کیا، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ دیکھو چاروں طرف۔ اب یہ دروازہ ہے اندر داخل ہونے کا، یہ باہر کی، ہم آپ کو دکھاتے ہیں مسجد کو، یہ باہر کا دروازہ، یہ دیکھیں نا جی، ملتانی پرانا کام تزئین و آرائش کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ یہ دیکھیں ایک ایک چیز دیکھیں، آپ دروازہ دیکھیں، ٹائل دیکھیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو بیرونی جو کام ہے باہر کا، یہ تزئین و آرائش کا جو خودکاری کا، یہ نقاشی کا جو باہر سے کام کیا گیا ہے، یہ کیا گیا تھا 28 جولائی 2007 کو، 28 جولائی 2007 کو، اور یہ تکمیل ہوا تھا، مکمل ہوا تھا 12 ستمبر 2007 کو۔
اور یہ دیکھیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ نقاشی کا کام کیا گیا ہے ماشاءاللہ۔ دل جب ہم نے دیکھا اپنی نظروں سے تو دل بڑا خوش ہوا۔ یقین جانیے آپ نے اگر حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا نظارہ کیا ہے، زیارت کی ہے، تو وہاں بھی ایک جامع مسجد ہے، وہ بھی سیم اسی شکل و صورت کی ہے۔ ایسے ہی اس مسجد کی بھی تزئین و آرائش نقاشی دیکھیں، قرآنی الفاظ، قرآنی آیات، یا اللہ یا رسول اللہ، پیارے آقا علیہ والسلام کے آپ کے جو چارے یار تھے ان کے نام باقاعدہ خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ اور یہ دیکھیں مینار بہت خوبصورتی کے ساتھ، دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کیا گیا ہے۔ آج کے دور میں مختلف ٹائل، مختلف چیزیں آئی ہیں، لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ بہت پائیدار چیز ہے۔ ہزاروں بارشیں آئیں، جو بھی آئے، ان کا نہ کلر جاتا ہے، نہ ان کی کوئی ٹائل خراب ہوتی ہے۔ بہت یہ دیکھیں، بہت یہ مین دروازہ ہے مسجد کے اندر داخل ہونے کا، اندرونی جو یہ دیکھیں تزئین و آرائش جو ہے، یہ پہلے جو کی گئی تھی یہ 1985 میں، اور اس کے بعد 2007 میں اس کا باہر کے حصے کا جو کام کیا گیا تھا، بیرونی حصے کا جامع مسجد کا، اور یہ اندرونی حصے کا 1985 میں اس مسجد کا کام کیا گیا تھا۔ بڑا خوبصورتی کے ساتھ یہ دیکھیں تزئین و آرائش، دروازے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں یہ خوبصورتی کے ساتھ مسجد کو بنایا گیا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ ساتھ مسجد میں احاطے میں ساتھ میں یہ مدرسہ ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ مسجد کا بھی، مدرسے کا بھی کام کیا گیا ہے۔ اور ہم یہاں کے معلم سے ہماری ملاقات ہوئی، معلم ماشاءاللہ کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ صبح و شام سینکڑوں کی تعداد میں یہاں بچے صبح و شام قرآن مجید کی تعلیم، حفظ و ناظرہ کی کلاسیں لگتی ہیں، اور بچے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ مدرسے کا بھی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ مسجد کا بھی، مدرسے کا بھی کام کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں دارالعلوم جلالیہ اویسیہ ضیاء القرون بستی دائرہ، یہ دیکھیں یہ اندرونی احاطہ ہے، اندرونی حصہ ہے مدرسے کا، اور ٹائل اور ماربل کے ساتھ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ٹائل میں یہ خوبصورتی نقاشی کا کام، اور یہ تسبیحات، قرآنی آیات، اللہ رب العالمین کے پورے نام، خانہ کعبہ کی تزئین و آرائش، ان کی شکل و صورت، اور ساتھ میں یہ اللہ کے نام، پیارے آقا علیہ والسلام کے نام، اور خوبصورتی کے ساتھ یہ دیکھیں اللہ ربنا یا اللہ یا محمد۔ اور یہ قرآن مجید کا نقش بھی بڑا خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ بسم اللہ شریف بھی لکھی گئی ہے، سبحان اللہ کلمہ شریف بھی لکھا گیا ہے۔ یہ دیکھیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ مسجد کا اپنا مدرسے کا اندرونی احاطہ ہے، مرکزی جامع مسجد خواجہ اویس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ یہ دیکھیں اللہ محمد کے نام، یہ الماریاں جہاں بچے قرآن باقاعدہ رکھتے ہیں، یہ اندرونی عمارت ہے مسجد کی، اور بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اس مسجد کو سجایا گیا ہے۔